اسرائیل میں اب تک کی سب سے بڑی تباہی، اسلامی ممالک کی اسرائیل سے دوستی ثبوت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی نئی خبروں کی شروعات کچھ پرانی ویڈیوز کے اختتام سے کریں گے۔ اس کے علاوہ کافی ساری نئی اپڈیٹس بھی ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے۔ تمام تر تفصیلات آپ کو آسان الفاظوں میں آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کے آخر تک ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو درست آگاہی مل سکے۔ سب سے پہلے ناظرین حماس کی طرف چلتے ہیں۔ حماس نے اسرائیلی ڈیفنس فورس کے 21 سپاہیوں کو جہنم میں منتقل کیا تھا۔ اسرائیل کے سپاہی 2 بلڈنگز کے اندر موجود تھے اور حماس نے ان 2 بلڈنگوں کو اڑا دیا۔ جو سپاہی زخمی ہوئے ان میں کافی زیادہ تعداد ایسی ہے جو بہت زیادہ زخمی ہیں اور ان میں سے کافی زخمیوں کی موت ہو سکتی ہے۔ اور یہ حملہ بہت زیادہ بڑا تھا، یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا۔ پورے اسرائیل میں اس وقت خوف کی لہر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا وزیر اعظم اور اس کی کرسی شدید غم میں ہے، بہت پریشان ہے کہ کیا کیا جائے۔ دوستو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ اسرائیل کے اوپر حماس کا کافی خطرناک بڑا حملہ ہے۔ اس حملے پر نیتن یاہو کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ بھائی، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اتنا زیادہ مشکل دن، خطرناک دن ہماری زندگی میں پہلے نہیں آیا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا حملہ ہوگا، جس سے نیتن یاہو کی بھی کانپیں ٹانگ رہی ہے۔ اور کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے برے دن کو ہماری زندگی میں ہم نے کل فیس کیا ہے، یعنی یہ حملہ کل ہوا تھا جو حماس نے اسرائیل پر کیا۔ اور اسی بات پر، اسی حملے پر اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ کا بھی بیان آیا ہے۔ اس نے کہا کہ کل خبر آئی ہے کہ غزہ پٹی میں حملے میں ہمارے 21 سپاہی مارے گئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسرائیلی سپاہی سخت اور خطرناک پریشر میں، دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ اس حملے پر اسرائیلی میڈیا نے بھی کہا کہ جو کچھ غزہ میں ہوا اسے خوفناک ثانیہ کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح لبنان میں ٹائر ڈیزاسٹر ہوا تھا اور ہمارے کافی لوگ ایک ہی بار میں مارے گئے تھے، سیم اسی طرح کل کا واقعہ ہوا، ہمارے بہت سارے سپاہی ایک ہی بار میں مر گئے اور کافی شدید زخمی بھی ہیں۔ اسی لیے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کافی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کو تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، یہ اسرائیلی کٹر بندہ ہے۔ دکھ سے بھری دردناک صبح سے گزر رہے ہیں۔ دوستو، اسرائیل کے جتنے بھی سیاستدانوں کے بیان آ رہے ہیں سب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم بہت دکھ دردناک کی صبح سے گزر رہے ہیں، حملے بہت زیادہ خراب ہیں، خطرناک تھا، ایسا ہوا ویسا ہوا، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا حملہ، یہ کافی خطرناک حملہ ہے اور ہم اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جب اسرائیل کے سپاہی جب غزہ کے لوگوں کو، فلسطینی کے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، فلسطینیوں کو مارتے ہیں، زندہ جلاتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو مارتے ہیں، اس وقت ان کو کچھ فیل نہیں ہوتا، لیکن اب ان کو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات تو ہے، جو اسرائیل کے لوگ اس حملے میں مارے گئے ہیں وہ بہت برے طریقے سے مارے گئے ہیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے ابھی مریں گے، لیکن تعداد بھی نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ جب بلڈنگز گری ہے تو کافی ملبے کے نیچے بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسرائیل نے 2 مہینے کے سیز فائر کا پروپوزل رکھا ہے حماس کے سامنے، یعنی ہم 2 مہینے کا سیز فائر کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ ہمارے بندیوں کو چھوڑ دو۔ لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ حماس اس سیز فائر کے لیے راضی ہوگا یا رضامند ہوگا۔ اور ناظرین، جو بمباری کی تھی امریکہ نے یمن کے اوپر 6 دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر، تو اس پر یحییٰ ساری کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ ہوتی کے اسپوک پرسن نے کہا کہ امریکہ نے ہماری 18 جگہوں پر حملے کیے ہیں، لیکن امریکہ کے حملے ہمیں بالکل نہیں ڈرا سکتے۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور لڑتے رہیں گے، فلسطینیوں کا ساتھ دیتے رہیں گے، ہمارا جو اسٹینڈ ہے فلسطینیوں کے لیے وہ جاری رہے گا، امریکہ کچھ بھی کرے۔ اور کہا کہ ہماری ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ غزہ میں حملے بند کر دو، ہم ریڈ سی میں حملے کرنا بند کر دیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ امریکہ نے جو 18 حملے کیے ہیں اس حملے کا دوبارہ بدلہ لیں گے امریکہ سے۔ اور نیوزی لینڈ نے بھی کہا ہے کہ ریڈ سی میں سیکیورٹی کو بحال رکھنے کے لیے ہم بھی اپنے 6 ممبر پر مشتمل ٹیم کو بھیجیں گے بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل کولیجن کے لیے۔ مطلب یہ کہ اسرائیل کو کوئی نہیں روک رہا جو کہ وہ غزہ میں کر رہا ہے۔ جو حماس غزہ کے حملے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے چھوٹے
چھوٹے سے چھوٹے ملک بھی آ رہے ہیں۔ ناظرین آئیے اب آپ کو ثبوت کے ساتھ کچھ ملکوں کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں۔ سعودی عرب، جارڈن، UAE، دبئی، ان سب کی اصلیت آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور ایک ویڈیو میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کس طرح اسرائیل کو کسی چیز کی قلت کیوں نہیں ہو رہی۔ ہر سامان اسرائیل میں ریڈ سی میں پابندی کے باوجود بھی پہنچ رہا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ایسے ملک سعودی عرب، جارڈن جیسے اس اسرائیل کو سامان دبئی اور بحرین کے پورٹ سے ٹینکوں کے ذریعے سامان پہنچاتے ہیں۔ پہلے بھی یہ بات کہی تھی لیکن کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا، پر اب اسرائیل کے ٹرانسپورٹ منسٹر نے خود بتایا، کنفرم کیا ہے کہ سعودی عرب اور جارڈن خود دبئی کے پورٹ کے ذریعے تمام حوثیز ریڈ سی کی بلاکیج کو توڑتے ہوئے سامان پہنچاتے ہیں۔ اور باقاعدہ اسرائیلی ٹرانسپورٹ منسٹر کی طرف سے یہ نوٹ بھیجا گیا ہے۔ اس لیے تو اسرائیل کی فوج ریڈ سی پر تعینات، بلکہ امریکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر ریڈ سی پر حملے کرتا ہے۔ اور سعودی عرب، کتنا بڑا نام ہے سعودی عرب، جارڈن جیسے ملک اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو کھانا خوراک پہنچاتے ہیں۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی ممالک ہیں جو غزہ کے لوگوں کو مارنے میں اسرائیل کے ساتھ شامل ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب گارنٹی کے ساتھ 1 سال کے اندر ہمارے ساتھ نارملائزیشن کرے گا، یعنی اندر میں معاملہ بالکل سیٹ ہے۔ دوستو آپ کو بتاؤں کہ حماس کے ایک لیڈر نے بتایا غزہ میں بھوک کی ایسی حالت ہے کہ تقریباً 5 لاکھ لوگ غزہ میں عنقریب بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ ناظرین آپ بھوک کی شدت کا اندازہ لگائیں۔ ناظرین آئیے اب تھوڑا سا رخ اپنا انکل رجب اردگان کی طرف موڑتے ہیں۔ یہ بھی کمال کا آدمی ہے۔ ویسے اس جنگ میں تقریباً کافی سارے ملکوں کا چہرہ سامنے آیا ہے کہ اصل میں وہ سوچ کیسی رکھتے ہیں۔ ناظرین انہوں نے ترکی کی حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے کہ اگر ترکی میں کوئی بھی اسرائیل کے ساتھ بزنس کرتا ہے یا اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی کام یا کاروبار کرتا ہے تو اسے جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین یہ لوگ کمپنیوں کو، عام لوگوں کو تو منع کر رہے ہیں لیکن خود جہازوں سے بھر بھر کے اسرائیل کو سامان بھیج رہے ہیں، اسرائیل کی بندرگاہ تک۔ اور اس کے علاوہ بھی اسرائیل کے ساتھ ٹرکی نے بہت سارے سمجھوتے کر لیے ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے $10 ارب کا بزنس کیا ٹرکی نے اسرائیل کے ساتھ، اور ابھی بھی ان کے بزنس کچھ کاروبار جاری ہیں، ڈیلز کے مطابق کنٹینیو ہے اسرائیل کے ساتھ۔ یہ بہت بڑے بدترین ڈپلومیسی ہے۔ ان کی خود بڑے پیمانے پر اسرائیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پھر خود نوٹس بھی جاری کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی لنک نہ رکھے۔ دوستوں یہ ہیں کچھ ڈبل فیسز۔ مزید نئی ڈیولپمنٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔